اردو برائے جماعت چہارم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبق کسان اور بادشاہ کا پہلا حصہ سبق کی بلند خوانی ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ سبق کا جائزہ: الفاظ کے توڑ جوڑ، الفاظ کے معنی منتخب کریں، جملے بنائیں، سوالات کے جوابات، حکایات کے معنی لکھنا، واوین کی تعریف اور خطوط نویسی۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے سبق کا جائزہ: شیخ سعدی کی زندگی، علم اور سیاحت۔ مشہور کتابیں: گلستان اور بوستان۔ حکایات: علم، تجربہ اور عمل۔ کسان کا جنگل سے گزر، گدھا کیچڑ میں پھنسنا، تنہا نکالنے کی کوشش، سب رائے گاں۔ کسان کا غصہ کرنا، بادشاہ کو برا بھلا کہنا، بادشاہ کا جنگل سے گزر، کسان بادشاہ کو دیکھ کر پریشان، غلاموں کا کان بھرنا، مجبور کسان پر رحم، کسان کو معافی، انعام و اکرام، برائی کا بدلہ بھلائی۔ عزیز طلبہ، یہ حکایت شیخ سعدی کی کتاب بوستان سے لی گئی ہے۔ شیخ سعدی ایک بہت بڑے معلم تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت میں گزارا۔ ان کی دو مشہور کتابیں ہیں، گلستان اور بوستان، اور حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم اور تجربے سے اخذ کیے ہوں۔ اپنی کتاب بوستان میں شیخ سعدی ایک کسان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو شدید بارش کی وجہ سے اس کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی مگر سب رائے گاں گیا۔ جب کسان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالنا شروع کر دیا۔ کسان ہر کسی کو برا بھلا کہتا رہا، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں سے گزر ہوا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی تو وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کا انجام برا ہوگا۔ بادشاہ کے غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ کسان نے جب مجبور کسان کو دیکھا تو اس کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور کسان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان، لیکن برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے اور اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا سبق کا جائزہ۔ اب اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 64، سوال نمبر 1۔ بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے ان کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھیں گے۔ پہلے حروف ہیں ر الف را، حمزہ بڑی یہ، گ الف گا اور نون غنہ۔
ان حروف کے ملانے سے جو لفظ بنے گا وہ ہے رائے گاں۔ پہلا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی حروف میں پڑھ دیتی ہوں۔ دوسرا ہے سلطنتے، سلطنتے۔ ان حروف کو ملا کے جو لفظ بنے گا وہ آپ نے سامنے دی گئی جگہ میں لکھنا ہے۔ تیسرا ہے تر الف جم۔ چوتھا ہے گستاخی، اور پانچواں ہے تنہا۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ آپ کے سامنے 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ، حکایات وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخذ کیے ہیں۔ اب اخذ کے نیچے لائن ہے تو ان کے 3 جو ہیں آپشن دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 سیکھنا، ب خریدنا، اور جیم سننا۔ اب ان تینوں میں سے جو درست ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے۔ اخذ کا مطلب کیا ہوگا؟ جی بالکل، سیکھنا۔ نمبر 2 کسان نے تنہا اپنے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی۔ تنہا کا معنی بتانا ہے آپ نے۔ الف زور و شور سے، ب اکیلے ہی، جیم محنت سے۔ نمبر 3 کسان کی کوششیں رائے گاں گئیں۔ رائے گاں کا مطلب الف کامیاب، ب بیکار، جیم اچھی۔ نمبر 4 غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے۔ کان بھرے کا مطلب بتائیں گے آپ، کان بھرنا۔ نمبر الف نافرمانی کرنا، ب حکم دینا، جیم چغلی کھانا۔ نمبر 5 غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے۔ گستاخی کا مطلب آپ بتائیں گے۔ الف محنت، ب بے ادبی، جیم فرما برداری۔ سوال نمبر 3 ان الفاظ کے جملے بنائیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تنہا، یعنی کہ اکیلے ہی۔ کسان نے تنہا اپنے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی۔ یہ پہلا جملہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں۔ آپ نے اپنی جو آپ نے سبق پڑھا ہے اسی میں سے آپ نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ گستاخی، کان بھرنا، رائے گاں، اخذ اور مشہور۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 کسان کے گدھے کو کیا ہوا؟ نمبر 2 کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ نمبر 3 بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ نمبر 4 اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوال نمبر 5 شیخ سعدی کی چند مشہور حکایات کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں، ان کے معنی لکھیے۔ یعنی کہ جو حکایات شیخ سعدی کی ہیں ان کے کچھ نتیجے آپ کے سامنے ہیں، آپ نے ان کے معنی بتانے ہیں۔ عزیز طلباء، حکایات کے معنی، حکایت کی جمع ہے، جس سے مراد ایسے واقعات جو کسی شخصیت نے اپنے علم، تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں۔ حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ کی بھلائی کی کوئی بات بتاتا ہے، اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے، وہ بات بتاتا ہے جس میں آپ کا فائدہ ہو یا آپ کی بھلائی پوشیدہ ہو، تو اگر وہ بات آپ کو بری بھی لگے تو آپ کو وہ بات ماننی چاہیے۔ یہ تو تھا پہلی حکایت کے نتیجے کا ترجمہ۔ باقی کے معنی، باقی میں آپ کو حکایات پڑھ کے ان کے نتائج پڑھ کے بتا دیتی ہوں، آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ نمبر 2 بے موقع بولنے کی عادت سے گنگا بہرا ہو جانا بہتر ہے۔ نمبر 3 کسی کے عیب ظاہر نہ کرو۔ نمبر 4 کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ سوال نمبر 6
واوین کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلباء، واوین رموز وقوف کی علامتوں میں سے ہیں۔ یہ علامت کسی شخصیت، ادیب کی بات یا قول کو جب لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس علامت کو واوین کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ عزیز طلباء، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے شروع اور آخر میں جو علامت لگائی گئی ہے یہ واوین کہلاتے ہیں۔ نیچے آپ کے سامنے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں آپ واوین کا استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے ابو نے کہا، تمہیں پڑھائی میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ ابو نے کہا، اب ابو نے جو بات کہی ہے وہاں کے شروع میں یعنی کہ تمہیں وہاں سے ہم 2 کاماز لگائیں گے، پڑھائی میں محنت کرنی چاہیے، اور جہاں بات ختم ہو رہی ہے اور وہاں بھی 2 کاماز لگائیں گے، تو یہ جو کاماز ہیں یہ جو علامت ہے یہ واوین کہلائے گی۔ اسی طرح باقی اقوال میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نے ان میں واوین کا استعمال کرنا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، علم اور ہنر نہ چوری ہو سکتے ہیں اور نہ ضائع، بلکہ ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ علی بولا، مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہیں۔ نمرہ نے پوچھا، ہم سیر کو کب جائیں گے؟ وہ کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ خطوط نویسی۔ خط کا کوئی اور نام بتائیے۔ خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خط کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عزیز طلباء، خط کو نامہ یا مکتوب بھی کہتے ہیں۔ خط لکھنے والا کاتب یا راکم کہلاتا ہے، اور جس کو خط لکھا جا رہا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خط کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مقام روانگی اور تاریخ کہ آپ خط کہاں سے بھیج رہے ہیں، اور جس دن بھیج رہے ہیں اس دن کیا تاریخ ہے۔ جیسا کہ جب ہم لکھتے ہیں، خط شروع کرتے ہیں تو اس مقام کا نام دائیں طرف ہم لکھتے ہیں اور اس کے نیچے تاریخ لکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جب ہم خط شروع کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں از کمرہ امتحان، اور اس کے نیچے ہم تاریخ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد القاب، ان کے جس کو خط لکھا جا رہا ہو مکتوب الیہ، اس کو کن الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور جن الفاظ سے اسے مخاطب کیا جاتا ہے انہیں القاب کہتے ہیں۔ یہ القاب ہمیشہ مکتوب الیہ یعنی جسے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے رتبے اور عمر کے مطابق ہونے چاہیے۔ جیسا کہ اگر آپ اپنے والد کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے پیارے ابو جان، اگر والدہ کو لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے پیاری امی جان، اور اگر کسی دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے میرے پیارے دوست۔ القاب کے بعد آداب، یعنی کہ القاب کے ساتھ ہمیشہ مناسب آداب لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم لکھتے ہیں السلام علیکم، تو یہ آداب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ خط کا مضمون، السلام علیکم کے بعد خط کے مضمون میں وہ تمام باتیں لکھنا شروع کر دیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، لیکن خط میں کوئی غیر ضروری بات نہ لکھیں جو کہ پڑھنے والے کو بری لگے۔ اپنا مقصد نہایت عام اور آسان انداز میں بیان کریں۔ خط میں ہمیشہ بزرگوں کو ادب سے مخاطب کریں اور چھوٹوں کے لیے محبت اور شفقت کا لہجہ اختیار کریں۔ خط کا اختتام، جب آپ نے خط لکھ لیا تو اختتام جب آپ کر رہے ہوں تو آخر میں جو خط لکھ رہا ہے وہ اپنا نام لکھے۔ یہ نام آپ نے بائیں طرف لکھنا ہے، اور خط ختم کرنے سے پہلے آپ نے کوئی ایسا لفظ ضرور لکھنا ہے جس سے مکتوب الیہ کے ساتھ آپ کے تعلق کا پتہ چلے، یعنی کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے، جس طرح آپ کا فرما بردار بیٹا یا آپ کی پیاری بیٹی وغیرہ۔ پتہ، جب خط مکمل ہو جائے تو لفافے پر مکتوب الیہ کا نام اور پورا پتہ لکھ دیا جائے۔ عزیز طلباء،
قواعد انشاء کے صفحہ نمبر 55 پر دوست کے نام خط دیا گیا ہے، جو کہ ایک نمونے کا خط ہے۔ آپ نے اس خط کو یاد کرنا ہے۔ گھر کا کام۔ عزیز طلبہ، مشق میں دیے گئے سوال نمبر 1، 2، 3، 4، 5 اور 6 آپ نے اپنی کتاب پر ہی حل کرنے ہیں اور انہیں یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قواعد انشاء کے صفحہ نمبر 55 پر جو خط دیا گیا ہے اسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔